بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 51۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ شام کی فتوحات۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام پر بطور سپہ سالار تقرر۔ شام کے علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سب سے پہلے وصول ہونے والے مکتوب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام پر ولایت کا تذکرہ تھا، جس میں لکھا تھا: بلا شبہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ابو بکر پر نازل ہوں۔ وہ حق پر چلنے والے تھے، بھلائی کا راستہ اختیار کرنے والے تھے، نرم خو تھے، پردہ پوشی کرنے والے تھے، متحمل مزاج تھے، آسانیاں پیدا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کے قریب رہتے تھے، وہ انتہائی دانا آدمی تھے۔ ہم اپنی اس مصیبت اور دکھ میں اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار ہیں۔ میں اپنے اللہ سے اس کی رحمت اور تقوی کا طلبگار ہوں۔ جب تک ہم زندہ رہیں اس کے فرما بردار رہیں، اور فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے خواستگار ہوں۔ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ تم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ میں نے تمہیں مسلمانوں کا حاکم مقرر کیا ہے۔ حمص، دمشق اور شام کے دیگر علاقوں میں اپنے لشکر روانہ کرو، اپنی اور مسلمانوں کی اجتماعی ذہانت بروئے کار لاؤ۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ تم سارا لشکر مہم جوئی میں بھیج دو اور مرکز خالی کر دو۔ اس طرح دشمن موقع پا کر مرکز پر حملہ کر سکتا ہے۔ جن افراد کو تم اپنے پاس رکھنا ضروری سمجھتے ہو انہیں اپنے پاس رکھو، اور دیگر افراد کو جہادی مہموں پر روانہ کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس ہی روک لینا، کیونکہ ان کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہوگا۔ جب یہ مکتوب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ خط لانے والے نے عرض کیا: اے ابو عبیدہ، حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ مجھے یزید بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرو کہ ان کے احوال کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور وہ مسلمانوں کے کس حد تک خیر خواہ ہیں۔ یہ سب باتیں تفصیل سے بتاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایلچی کو مکمل حالات سے آگاہ فرمایا۔ پھر ابو عبیدہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضرت عمر کی خدمت میں ایک مشترکہ خط لکھا۔ خط کی عبارت یہ تھی: یہ خط ابو عبیدہ اور معاذ کی طرف سے عمر بن خطاب کی طرف ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ ہم اپنے اس مالک کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد، ہم آپ کی خلافت تسلیم کرتے ہیں۔ معاملہ خلافت آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اے عمر، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے سرخ و سفید کے والی مقرر ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے دوست، دشمن، نکما، قوی اور کمزور سبھی حاضر ہوں گے۔ آپ کو ان تمام افراد کے حقوق ادا کرنے ہیں، عدل و انصاف سے کام لینا ہے، انتہائی احتیاط سے کام لیجیے۔ ہم آپ کو وہ دن یاد دلاتے ہیں جس دن بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، پردے ہٹا دیے جائیں گے، پوشیدہ امور ظاہر کر دیے جائیں گے، اور تمام چہرے اس مالک الملک کے سامنے جھکے ہوں گے جو اپنی زبردست قوت سے سب پر غالب ہوگا۔ اس کے سامنے سب لوگ ذلیل و ناکارہ ہوں گے، سب اس کے فیصلوں کے منتظر ہوں گے، اس کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ بلا شبہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ اپنے ظاہر اور باطن میں فرق رکھنے والے ہوں گے۔ ہم ایسی قبیح برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارا یہ مکتوب آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ کرے، صرف وہی بات سمجھی جائے جو خلوص نیت سے ہم نے کہی ہے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین گفتگو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معزولی کا علم ہوا۔ وہ ابو عبیدہ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کو امیر المؤمنین کی طرف سے گورنری کا تقرر نامہ موصول ہوا۔ آپ نے مجھ سے ذکر تک نہ کیا، اسی حالت میں میری ابتدا میں نماز ادا کرتے رہے، حالانکہ اختیارات آپ کو منتقل ہو چکے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، دراصل میں خود آپ کو اس معزولی کی اطلاع نہیں دینا چاہتا تھا، خواہش مند تھا کہ کوئی اور آپ کو یہ خبر دے۔ میں آپ کی جنگی مصروفیات کی تکمیل چاہتا تھا اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ مناسب نہ سمجھتا تھا۔ ان امور کی تکمیل کے بعد ہی میں آپ کو اپنی تقرر کی خبر دینا چاہتا تھا۔ اے خالد، میں دنیا کی سلطنت اور اختیارات نہیں چاہتا، نہ میں دنیا کے حصول کے لیے عمل کرتا ہوں۔ بلا شبہ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو ان قریب فنا اور ختم ہونے والا ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اللہ عز و جل کے احکام کا نفاذ کرنے والے۔ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی، اس میں کسی بھائی کو دوسرے بھائی پر ولایت حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ والی دوسرے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر فتنے کا شکار ہونے اور کسی غلطی کے سبب ہلاک ہونے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط نکال کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوابی خط بنام ابو عبیدہ اور معاذ۔ حضرت عمر کو ابو عبیدہ کا خط حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے شداد بن اوس بن ثابت کے ذریعے سے موصول ہوا تو حضرت عمر نے اس کا یہ جواب لکھا، میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں ان جذبات پر جو تم نے ظاہر کیے، اما بعد میں تمہیں سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس میں تمہارے رب کی رضا اور تمہاری فلاح ہے۔ تقوی کوتاہی کے وقت باشعور لوگوں کا آخری سہارا ہے۔ مجھے تم دونوں کا خط ملا، اس میں تم نے مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلایا ہے کہ یہ خلافت کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ تم نے مجھ سے حسن ظن بھی رکھا، تمہاری طرف سے یہ بات میرے لیے تزکیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تم نے لکھا کہ میں اس امت کا والی اور حاکم مقرر ہوا ہوں، میرے سامنے معزز، نکمے، دشمن اور دوست، قوی اور ضعیف سبھی بیٹھیں گے، مجھے ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہوگا۔ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس وقت میرا کیا رویہ ہے اور سلوک ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھے اس دن سے ڈرایا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ وہ دن موجود لیل و نہار کے گزرنے کے بعد آئے گا۔ دن رات کا یہ تسلسل ہر نئی چیز کو پرانا اور ہر عہد اور وعدے کیے گئے وقت کو قریب تر کر دیتا ہے، تاکہ وہ دن آن پہنچے گا جس دن بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، پردے ہٹائے جائیں گے، پوشیدہ امور ظاہر کر دیے جائیں گے اور ساری دنیا اس مالک و خالق کے آگے جھک جائے گی جو اپنی زبردست طاقت سے سب پر غالب ہوگا۔ لوگ اس کے سامنے حقیر ہوں گے، اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے، فیصلے کے منتظر ہوں گے اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوں گے۔ تم نے لکھا ہے کہ اس امت میں ظاہر اور باطن میں تضاد رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ یاد رکھو، یہ زمانہ ایسے لوگوں کا نہیں ہے۔ ایسے لوگ اس آخری دور میں ہوں گے جس وقت لوگوں کی امید و بیم آپس میں ہی ایک دوسرے سے وابستہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے امور کا والی بنایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری مدد فرمائے اور مجھے لغزش و خطا سے اس طرح بچائے جس طرح دیگر امور سے بچایا اور محفوظ فرمایا ہے۔ میں مسلمان ہوں، ایک کمزور سا بندہ ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت کا امیدوار ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس خلافت و امارت کی وجہ سے مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ عظمت و جلالت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، بندوں کا اس کی عظمت و کبریائی میں کوئی حصہ نہیں۔ تم میں سے کسی کو یہ بات کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ عمر جب سے خلیفہ بنا ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بلا شبہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے،
میں ہر وقت اپنے فرائض پیش نظر رکھتا ہوں۔ میرے اور مسلمانوں کے مابین کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ میں ہر آن ہر گھڑی تمہارا خیر خواہ ہوں گا۔ تمہاری ناراضی میرے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ مجھ سے اپنی موجودہ ذمہ داری اور امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انشاءاللہ نقصان دہ معاملات پر میری کڑی نظر ہوگی۔ میں خلافت کے معاملات کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے امور میں مدد لینے کے لیے امانت دار افراد کی ضرورت ہوگی۔ میں عوام الناس کے خیر خواہ لوگوں سے ہی سرکاری کام لوں گا۔ تم جو یہ دنیا کی سلطنت و امارت اور شان و شوکت دیکھ رہے ہو، یہ بہت جلد ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی بھائی دوسرے بھائی کا امیر ہو یا اس کی امامت کرے، اس بھائی کو دین و دنیا میں اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ حاکم و والی دوسرے لوگوں کی نسبت کسی ممکنہ فتنے کا شکار ہو جائے اور کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے، اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ دمشق کی فتح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شامی علاقوں کی فتوحات کا پہلا دور شروع ہو چکا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس محاذ پر فتوحات کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ معرکہ یرموک کے اختتام پذیر ہونے اور رومی لشکروں کے شکست کھا جانے کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشیر بن کعب حمیری کو یرموک میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ انہیں خبر ملی کہ رومی مقام فہل میں افواج اکٹھی کر رہے ہیں اور اہل حمص کو دمشق سے کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ خبر سن کر وہ سوچنے لگے کہ دمشق سے ابتدا کریں یا اردن کے علاقوں میں فہل کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے حضرت عمر کی خدمت میں خط لکھا اور مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، اے ابو عبیدہ، تم دمشق سے آغاز کرو، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ دمشق شام کا قلعہ اور رومیوں کا پایہ تخت ہے۔ ادھر فہل فلسطین اور اہل حمص کو مجاہدین کے چند دستوں کے ساتھ مصروف رکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ علاقے دمشق سے پہلے فتح کروا دیے تو فبیہا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اگر دمشق پہلے فتح ہو جائے تو وہاں کسی ایسے مضبوط فرد کو اپنا نائب مقرر کرو جو دمشق کو پوری طرح قابو میں رکھ سکے، اور تم خود دیگر امرائے لشکر کے ساتھ فہل پر چڑھائی کر دینا۔ اگر فہل فتح ہو جائے تو تم خالد اور دیگر امرائے لشکر سمیت حمص کی طرف روانہ ہو جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی روشنی میں ہم چند امور کا واضح طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے شامی مہمات سر کرنے کے سلسلے میں ہر قائد کی ذمہ داری متعین کر دی۔ اس طرح میانہ روی کے قانون کی تطبیق معرض وجود میں آئی، مگر اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ مطلوبہ اہداف کے حصول میں کسی لچک یا نرمی کا مظاہرہ روا رکھا گیا۔ بڑا اور ترجیحی ہدف دمشق تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مضبوط سپاہ فہل کے محاذ پر بھی بھیجنا چاہتے تھے۔ ان کا دوسرا بڑا ہدف فہل تھا، اسی لیے انہوں نے دمشق کے بعد پوری قوت سے فہل کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ ان کا تیسرا ہدف حمص کی فتح تھی۔ حضرت عمر کی ہدایت کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جنگجو دستے ترتیب دیے اور فہل کی طرف روانہ کر دیے۔ ان کی قیادت ابو الاعور سلمی، عامر بن حتمہ، عمرو بن کلیب، عبد عمر بن یزید بن عامر، عمارہ بن سعق بن کعب، صفی بن علیہ بن شامل، عمرو بن حبیب بن عمرو، لبدہ بن عامر، بشیر بن عصمہ اور عمارہ بن مخشن کو سونپی گئی، اور ان تمام دستوں کے سالار اعلیٰ بھی عمارہ بن مخشن ہی مقرر ہوئے۔ عمارہ کی قیادت میں یہ دستے فہل کی طرف روانہ ہوئے۔ خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ رومیوں نے دمشق سے پہلے ہی مختلف مقامات پر مسلمان فوج کی پیش قدمی روکنے کے انتظامات کر رکھے تھے، مگر رومی فوجی اتنے ڈرپوک تھے کہ وہ کہیں بھی مجاہدین کے لشکر کا راستہ نہ روک سکے۔ اس طرح عمومی طور پر تمام رومیوں اور خاص طور پر ان کی چھوٹی بستیوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کی فوج نے پیش قدمی کی اور دمشق کے علاقے غوطہ میں پہنچے۔ یہ بڑی شاداب اور سرسبز زمین تھی۔ یہاں رومیوں کے محلات اور عالیشان رہائش گاہیں تھیں۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو یہ تمام محلات خالی اور ویران پڑے ہوئے تھے،
کیونکہ یہاں کے تمام رومی امراء شہر دمشق کی طرف بھاگ چکے تھے۔ ہرقل نے حمص سے ایک تازہ دم دستہ دمشق کی طرف حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اس میں 500 فوجی شامل تھے۔ رومیوں کی یہ تعداد دمشق کی دفاعی ضروریات کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ جیسے ہی یہ حفاظتی دستہ آگے بڑھا، ان کا مقابلہ شمالی دمشق میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متعین ذی القلعہ کے زیر کمان دستے سے ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے سخت مقابلہ ہوا اور رومیوں کو شکست ہوئی۔ اہل دمشق نے ہرقل سے اپیل کی کہ انہیں اس مصیبت سے نکالا جائے۔ ہرقل نے انہیں ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے انہیں ثابت قدم رہنے کی تاکید کی، مسلمانوں کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا اور کمک روانہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح اہل دمشق کے حوصلے بحال ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنے محاصرے کا مقابلہ کرنے لگے۔ فریقین کی عسکری قوت۔ رومی لشکر کا کمانڈر ان چیف خود ہرقل تھا۔ دمشق کا گورنر نستاس بن نستورس اس کا معاون تھا۔ دمشقی لشکر کا کمانڈر باہان تھا، جو جنگ یرموک میں شریک ہوا تھا اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ چکا تھا۔ اس کا اصل نام وردان تھا۔ رومی لشکر کی کل تعداد 60,000 تھی۔ بعد ازاں حمص سے مختلف فوجی دستے بھی بطور کمک پہنچ گئے، جن کی تعداد 20,000 تھی۔ انہیں شہر کے دفاع کا ہدف دیا گیا۔ 40,000 کا رومی لشکر الگ تھا۔ اس کا کام مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرنا تھا۔ رومیوں نے دمشق میں محصور ہو کر جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے دمشق شہر کی عمارتوں اور شہر پناہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ قلعہ بند ہو کر مزید کمک کے انتظار میں تھے اور اس مقصد کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ فہل میں رومی لشکر ہرقل کے خصوصی دستوں اور یرموک سے بھاگنے والے شکست خوردہ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ یہ بھگوڑے فوجی معرکہ یرموک سے دہشت زدہ تھے۔ ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ انہوں نے ناکام و نامراد ہو کر راہ فرار اختیار کر لی تھی اور اس وقت بھی ان پر گھبراہٹ طاری تھی۔ اسلامی لشکر کے سالار اعظم خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شامی علاقوں میں جہادی مہمات کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے 10 کمانڈرز کو، جن میں سے سب سے آگے ابو الاعور سلمہ تھے، ایک مناسب اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق کے راستوں اور بیسان پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ مورخین نے اس لشکر کی تعداد نہیں لکھی۔ بیسان کی جگہ آج بھی کھنڈر خربۃ الفہل کے نام سے موجود اور مشہور ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا لشکر علقمہ بن حکیم اور مسروق کی زیر قیادت فلسطین کے مختلف علاقوں کی طرف بھیجا۔ اس طرح غربی اور جنوبی علاقوں کی طرف سے دمشق کی نقل و حرکت رک گئی اور ممکنہ خطرے کا سد باب ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی القلعہ کی زیر قیادت ایک لشکر شمالی دمشق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس راستے پر پڑاؤ ڈال لیں جو حمص کو دمشق سے ملاتا تھا، تاکہ شمالی جانب سے کسی خطرے کا کوئی امکان باقی نہ رہے اور حمص سے رومیوں کی کمک بھی دمشق نہ پہنچنے پائے۔ یرموک کے بعد اسلامی لشکر کی تعداد 40,000 مجاہدین تک پہنچ چکی تھی۔ یہ لشکر انتہائی منظم تھا اور یرموک میں فتح حاصل کر لینے کے بعد اس کی ہمت اور حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ وہ اسلامی لشکر جس نے دمشق کا محاصرہ کیا، اس کی تعداد 20,000 تھی، جبکہ باقی فوج فہل کے محاذ کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ کر دی گئی۔ ضرورت پڑنے پر انہیں وہاں سے دمشق کے محاذ پر واپس بھی بلایا جا سکتا تھا۔ دمشق کے بارے میں معلومات۔ دمشق تاریخی لحاظ سے بڑا قدیم شہر ہے، وسیع رقبے پر مشتمل، جسے دمشاق بن کنعان نے بسایا تھا۔ یوں یہ شہر اسی کے نام سے منسوب ہوا۔ دمشاق کی نسل کا 18واں خاندان مصر کا باج گزار بنا۔ یہ شہر زمانہ قدیم میں بتوں کی عبادت کا مرکز رہا۔ جب وہاں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو وہاں موجود سب سے بڑے بت کدے کو کنیسے میں تبدیل کر دیا گیا اور اسے اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ سوائے انطاکیہ کے کنیسے کے کوئی اس کا ہم پلہ نہ تھا۔ دمشق کے جنوب میں سرزمین بلقا اور شمال میں جولان کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ دمشق کی زمین پہاڑی اور ٹھوس ہے۔ یہ پانی کے ندی نالوں اور کھیتوں پر مشتمل ہے۔ دمشق ایک تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہاں کے باشندے عرب تھے۔ مسلمان اس شہر کو تجارتی لین دین ہی کے حوالے سے جانتے تھے اور وہاں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ دفاعی نقطہ نظر سے
دمشق انتہائی مضبوط اور تمام تر دفاعی انتظامات سے مسلح تھا۔ شہر کے گرد ایک فصیل تھی، اسے مضبوط پتھروں سے بنایا گیا، اس کی اونچائی 6 میٹر تھی، اس میں مضبوط دروازے نصب تھے، اس فصیل کی چوڑائی 3 میٹر تھی۔ ہرقل نے اہل فارس سے معرکہ آرائی کے بعد اسے مزید مستحکم کر دیا تھا، اس نے اس کے دروازوں کی بندش کو بھی انتہائی مضبوط کر دیا۔ فصیل کے بعد ایک خندق تھی جس کی چوڑائی 3 میٹر تھی، اس خندق میں نہر بردہ کا پانی اور مٹی بھری ہوتی تھی۔ اس طرح دمشق شہر بے حد مضبوط اور محفوظ ترین قلعے کی شکل اختیار کر چکا تھا، اس پر چڑھائی کرنا آسان کام نہ تھا۔ اس صورتحال میں رومیوں کی دفاعی انتظامات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نہ انہوں نے دمشق کی حفاظت کے لیے کتنی مضبوط اور مربوط منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ رومیوں کی یہ تیاریاں ہمیں درجہ ذیل معلومات فراہم کرتی ہیں۔ دمشق کے گرد جنگی نقطہ نظر سے کی جانے والی تیاری جلد بازی میں نہیں کی گئی تھی، بلکہ ان سوچی سمجھی تیاریوں میں مدت صرف کی گئی۔ ان تیاریوں کا سبب یہ تھا کہ دمشق جنگی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ رومیوں کو یہ خدشہ لاحق رہتا تھا کہ اس پر اہل فارس قبضہ نہ کر لیں، چنانچہ ایسے زبردست دفاعی انتظامات کے لیے رومیوں نے جنگی نقطہ نظر سے مہارت تامہ، خود مختاری اور موقع کی مناسبت سے انجینئرنگ کے ایسے اعلیٰ اصول اختیار کیے تھے جو کسی اور جگہ بروئے کار نہیں لائے گئے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ انہوں نے یہ مہارت کہاں سے حاصل کی۔ دمشق کے گرد دفاعی رکاوٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کے پاس نہایت عمدہ اور انوکھا تجربہ موجود تھا، اور یہ ساری منظم منصوبہ بندی انہوں نے زمینی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی تھی۔ خاص طور پر نہر بردہ سے حفاظت کا کام لینا ان کا عجیب کارنامہ تھا۔ اسی نہر کے پانی سے انہوں نے اس خندق کو بھر دیا تھا جو دمشق کے گرد کھودی گئی تھی۔ اس نہر سے قدرتی طور پر شہر کے شمالی مشرقی جانب سے ہر قسم کے حملے روکنے کی بڑی مضبوط رکاوٹ میسر آ چکی تھی۔ رومی قیادت کو اپنی اس دفاعی منصوبہ بندی پر بڑا ناز اور اعتماد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی تمام جنگی قوت وہاں جمع کر لی تھی، حالانکہ رومی لشکر حمص میں بھی جمع ہو کر خود کو منظم کر سکتے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بہرحال دمشق شہر کے ٹھوس دفاعی انتظامات نے رومی قیادت کو اس عظیم دفاعی مورچے سے استفادہ کرنے پر اکسایا۔ رومیوں کا طریقہ جنگ اور ان کے فنون حرب اس دور کی مناسبت سے فی الواقع جدید ترین اور انتہائی مؤثر اور کارگر تھے۔ مسلمان مجاہدین دمشق کی طرف بڑھے تو رومیوں کے اس جدید ترین دفاعی نظام کی وجہ سے ان کی پیش قدمی رک گئی، چنانچہ مجاہدین دمشق پر حملہ تو نہ کر سکے، تاہم وہ اس شہر کا محاصرہ کر کے رومیوں کی طاق میں بیٹھ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دمشق شہر کا محاصرہ 70 دن تک جاری رہا۔ یہ محاصرہ انتہائی سخت تھا، ان قلعوں کی فصلیں توڑنے والا بھاری اسلحہ، منجنیق وغیرہ بھی استعمال کیے جا چکے تھے۔ معرکے کی تیاری۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ ذیل ترتیب سے لشکر کو منظم کیا اور دمشق کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ انہوں نے قلب میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، میمنہ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میسرہ پر خود کو متعین کیا۔ سوار دستے کا امیر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیادہ دستے کا امیر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دمشق شہر کے کئی دروازے تھے، ان دروازوں کے علاوہ شہر میں آنے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، لہٰذا مسلمانوں نے محاصرے میں شامل لشکر کو اس طرح تعینات کیا: مشرقی دروازے کی جانب خالد بن ولید، جابیہ دروازے کی جانب ابو عبیدہ بن جراح، توما دروازے کی جانب عمرو بن عاص، فرادیس دروازے کی جانب شرجیل بن حسنہ، باب صغیر کی جانب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ رومیوں نے یہ باور کیا کہ مسلمان زیادہ مدت تک شہر کا محاصرہ قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ جو ہی شدید سردی کا موسم شروع ہوگا، مسلمان محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ادھر مجاہدین کا عالم ہی اور تھا، وہ اللہ تعالیٰ پر ناقابل شکست یقین رکھتے تھے اور بدلتے موسم کی شدت کے باوجود انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ مسلمان قائدین نے غوطہ میں موجود خالی گرجا گھروں اور دیگر عالیشان محلات کو مجاہدین کے قیام اور آرام و راحت کے لیے وقف کر دیا۔
جو مجاہدین شہر کے دروازوں پر مامور تھے ان کے آرام و راحت کے لیے ایک خاص پروگرام تیار کیا گیا۔ اس کے ماتحت اس کے ہر دروازے پر متعین فوج کو غوطہ کے محلات میں باری باری ایک ہفتہ آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو نئے دستوں کی کمک بھی پہنچ رہی تھی، اس لیے محاصرے میں بڑی مدد مل رہی تھی۔ مسلمانوں نے نہ صرف محاصرہ قائم رکھا تھا بلکہ وہ وقتاً فوقتاً میدان جنگ اور دمشق کے راستے کی رکاوٹوں کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر دشمن کے بچھائے ہوئے دفاعی جال میں سے خندق عبور کرنے کا ممکنہ راستہ تلاش کر لیا۔ وہاں سے خندق عبور کرنا اور شہر میں داخل ہونا نسبتاً آسان تھا۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں پانی زیادہ تھا اور بظاہر شہر میں داخل ہونا بھی مشکل نظر آتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط رسیوں کی مدد سے سیڑھیاں تیار کیں تاکہ ان سیڑھیوں کے ذریعے سے مجاہدین فصیل پر چڑھ جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رومیوں کے ایک فوجی کمانڈر کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور سارے رومی اس خوشی کے موقع پر کھانے پینے اور جشن منانے میں مصروف ہیں۔ رومی جیسے ہی اپنے فرائض سے غافل اور شہر کے دروازوں اور دوسری جنگی ڈیوٹیوں سے ہٹے، اسی شام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور مصنوعی سیڑھیوں کی مدد سے شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جیسے ہی تم تکبیر کی آواز سنو تو سمجھ لینا ہم فصیل پر چڑھ گئے ہیں، پھر تم فوراً ہمارے پیچھے دروازوں کی طرف آ جانا۔ سب سے پہلے یہ دلیرانہ اقدام کرنے والے جرنیل خالد بن ولید، قعقاع بن عمرو اور مظہور بن عدی تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے پانی میں تیرنے والے 2 مشکیزوں کی مدد سے خندق عبور کی۔ وہ دیوار کے قریب پہنچ گئے، پھر دیوار پر سیڑھی نما رسیاں پھینکیں۔ ان کے سروں پر بڑی بڑی موٹی موٹی گرہیں باندھی گئی تھیں۔ وہ گرہیں دیواروں کی کسی چیز میں اٹک گئیں۔ قعقاع اور مظہور ان رسیوں کی مدد سے اوپر چڑھنے لگے۔ جب وہ فصیل پر پہنچ گئے تو انہوں نے رسیوں کو بہت مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ ان کے پیچھے دیگر مجاہدین آسانی سے فصیل پر پہنچ سکیں۔ پھر مجاہدین کا ایک دستہ دروازے کی طرف اتر گیا۔ فصیل پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اوپر پہنچ کر تکبیر بلند کی۔ تکبیر کی آواز سنتے ہی دوسری جماعت بھی فصیل پر جا پہنچی اور دروازے کی طرف پیش قدمی کی۔ اس طرح اسلامی لشکر دمشق شہر میں داخل ہو گیا۔ فتح دمشق کے بعض اسباق۔ کیا دمشق بزور شمشیر فتح ہوا یا بذریعہ صلح؟ مورخین کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ دمشق بذریعہ مصالحت فتح ہوا تھا، کیونکہ وہ حتمی طور پر یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ پہلے مجاہدین نے دمشق فتح کیا اور بعد میں دمشق کے باشندوں نے صلح کی درخواست کی، یا اہل دمشق نے مسلمانوں کی یلغار دیکھ کر فوراً صلح کر لی۔ ایک قول کے مطابق آدھا دمشق صلح کے ذریعے سے اور آدھا بزور شمشیر فتح ہوا تھا۔ اس قول کے قائلین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس عمل سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے دمشق میں عیسائیوں کے سب سے بڑے گرجے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس میں نصف حصے کو انہوں نے قبضے میں کر لیا اور باقی نصف چھوڑ دیا۔ تاریخ فتح دمشق۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیف بن عمر کی روایت کے مطابق دمشق 13 ہجری کو فتح ہوا، لیکن خود سیف ہی کا ایک قول بشمول جمہور ہے کہ دمشق 14 ہجری میں رجب کی 15 تاریخ کو فتح ہوا تھا۔ خلیفہ بن خیاط لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا محاصرہ رجب، شعبان اور رمضان اور شوال کے مہینوں میں جاری رکھا اور ذی قعدہ میں مصالحت کا معاملہ پیش آیا۔ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ دمشق یرموک کی فتح کے بعد ہی فتح ہوا۔ معرکہ دمشق میں مسلمانوں نے بہت سے نئے جنگی طریقے اختیار کیے تھے۔ حملے میں پہل کرنا، اچانک حملہ کر دینا اور موقع محل کی تلاش میں رہنا معرکہ دمشق کے خاص واقعات میں سے ہیں۔ مجاہدین کے کمانڈر نت نئے حربے اختیار کرنے میں سب سے آگے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خوب جائزہ لینے کے بعد ایک مناسب مقام سے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، اور پھر اچانک محاصرے کی حالت مسلمانوں کی پیش قدمی میں بدل گئی۔ اگر ہم خالد بن ولید کے اس اقدام کو پیش نظر رکھ کر اکتوبر 1973 عیسوی میں مصری لشکر کے اس اقدام کا جائزہ لیں جو انہوں نے اسرائیل کی طرف سے قائم کردہ دفاعی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے کیا تھا، تو صاف معلوم ہوگا کہ یہ طریقہ بعینہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے جیسا تھا جس میں انہوں نے رسیوں سے بنائی ہوئی سیڑھیاں استعمال کی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ زمانے اور زندگی کی برق رفتاریوں کے نتیجے میں آج حرب و ضرب کے طور طریقے اکثر بدل گئے ہیں۔ اس کے باوجود آپ آج بھی جدید جنگی چالوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دوران جہاد جو جنگی طریقے اور تدابیر اختیار فرمائی تھیں ان سے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ دمشق کی فتح پر کہے جانے والے اشعار۔ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سلیمان کے گھر 1 مہینہ مقیم رہے، خالد روما میں ہم نے برق بے امان تلواروں سے ان پر حملے کیے۔ ہم بزور شمشیر مشرقی دروازے کی طرف بڑھے اور وہاں پر موجود ہر محافظ ہمارا ہی مطیع و فرما بردار ہوتا چلا گیا، اور جب ہم ان کے گھروں کے آنگن میں جا پہنچے تو میں نے ان کی خواتین سے کہا، اے عورتوں، تم اپنے مردوں کو شرم دلاؤ کہ جب ہم نے دمشق اور تدمر میں ان کے سینے چاک کر ڈالے تو سب نے شدت غم سے اپنے انگوٹھے چبا ڈالے۔ دمشق کے بعد دیگر فتوحات۔ دمشق کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقا کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں خالد بن ولید کو بزور شمشیر فتح نصیب ہوئی۔ ابو عبیدہ نے ایک اور لشکر جرار بھیجا جو عین میسنون میں رومیوں سے جا ٹکرایا۔ اس جنگ میں رومیوں کا ایک کمانڈر جس کا نام سنان تھا بیروت کی گھاٹیوں سے اتر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اس دن بہت سے مسلمانوں نے رتبہ شہادت پایا، اسی لیے اس جگہ کو عین الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے حاکم یزید بن ابی سفیان کو اس مہم پر مامور کیا۔ یزید نے دحیہ بن خلیفہ کو ایک لشکر دے کر تدمر روانہ کیا تاکہ حالات پر پوری طرح گرفت ہو جائے۔ پھر انہوں نے ابو الزہرا کو بسنیہ اور حوران کی طرف روانہ کیا۔ ان علاقوں کے باشندوں نے صلح صفائی سے اپنے شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے تبریہ کے سارا اردنی علاقہ بزور شمشیر فتح کیا۔ اہل تبریہ نے مصالحت کر لی۔ ادھر حضرت خالد نے بقا فتح کیا۔ بعلبک کے باشندوں نے مصالحت کر لی۔ خالد بن ولید نے ان کے لیے معاہدہ امن تحریر فرمایا۔